بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج بڑی خوش نصیبی ہے کہ میرے گھر پر الحمدللہ مفتی اسلام مفتی محمد سمر عباس اتاری برکاتہ العالیہ تشریف لائے، تو الحمدللہ بہت اچھی گفتگو رہی۔ حضرت نے بڑی دعاؤں سے نوازا، حوصلہ افزائی بھی فرمائی، تو میں نے کہا چلیں کچھ مدنی پھول عوام اہل سنت کو بھی مل جائے، ہمیں کچھ اس حوالے سے سیکھنے کو مل جائے۔ تو میں چاہوں گا مفتی صاحب آپ کو جملے سے ارشاد فرمائیں کہ جس سے بالخصوص اس پرفتن دور میں ایمان کو بچانے کے لیے، کہ جہاں ایک طرف تو بے حیائی کا طوفان ہے اور دوسری طرف یہ فتنے اٹھ رہے ہیں کہ بد عقیدہ لوگ، بد مذہب لوگ یلغار کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو وہ اپنا کام خاموشی سے کرتے ہیں اور پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے بھولے بھالے سنیوں کو گمراہ کر دیں، ان کو کسی طریقے سے غلط ٹریک پہ ڈال دیں۔ تو اس حوالے سے میں نے چاہا کہ مفتی صاحب کچھ ہمیں مدنی پھول ارشاد فرما دیں، کچھ باتیں ارشاد فرما دیں، تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے اور ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رہنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے الحاج حافظ محمد طاہر قادری صاحب آپ کے دعوت تو بڑی خوشی محسوس ہوئی، اور ماشاءاللہ آپ بڑے ملنسار انسان ہیں اور بڑی مہمان نواز انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور جملہ جتنے ہمارے ناظرین ہیں، بالخصوص اس میں جو ہمارے ثناخوان سننے والے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی کوالٹی عطا کرتا ہے۔ حافظ طاہر ان انسانوں میں سے ہے جو صرف نعت خوان نہیں ہے، بلکہ میں اس کو مبلغ بھی سمجھتا ہوں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیت دی ہے، عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے یہ بڑے باصلاحیت انسان ہیں، اور ان کے آپ کلام بھی سن کے دیکھیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مسلک کو، اپنے عقیدے کو بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ عوام تک پہنچایا جائے۔ اور ینگ جنریشن صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ کی بہت بڑی فین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ عروج سلامت رکھے، اور جس طرح کے ساتھ یہ دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، جس رنگ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکات عطا فرمائے۔ اور دوسرے نمبر پر جو یہ فتنوں کا دور ہے، اس کے اندر میں سب سے پہلے یہ بات کروں کہ فتنہ سب سے بڑھ کر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی بزرگ ہستیوں کے لیے نازیبا باتیں کرتا ہے نا، اور نازیبا باتیں اس وقت ہوتی ہیں کہ جب کچھ حضرات، یہ جتنی بھی مسلمات شخصیات ہیں، ان کو جب وہ تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں نا، تو اس وقت یہ سارے فتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی شخصیات ہیں، حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ تو ان کو قرآن و حدیث کے زاویے میں دیکھا جائے گا تو کبھی بھی کوئی فتنہ سر اٹھا ہی نہیں سکتا ہے، بندہ غلط فہمی کا شکار ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میں صرف ایک ہی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا کہ ہمارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی ہیں، وہ اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں، ان کی اللہ رب العزت نے مدح اس صورت میں فرمائی کہ وہ آپس میں بڑے پیار اور محبت سے رہتے ہیں، لیکن کافروں پر وہ سختی کرتے ہیں۔ اب جب قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ان کا آپس میں پیار بہت زیادہ ہے، تو ہم قرآن کا زاویہ دیکھیں گے نا، ہم تاریخ کے جھگڑوں کو کیسے آگے لا سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی ایک مسلمہ اصول ہے، تاریخ لکھنے والوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب پر عیاں ہے جو تاریخ کے طالب علم ہیں، لیکن اہل سنت کا اصول یہ ہے کہ تاریخ کا ہر وہ گوشہ مطابق ہو، موافق ہو، وہ قابل قبول ہے، وہ محمود ہے، وہ مطلوب ہے، اور اس کے جو علاوہ ہو بالکل نہ اسے ہم قبول کر سکتے ہیں، نہ ڈسکس کر سکتے ہیں، نہ وہ ہمارے لیے حجت و دلیل بن سکتا ہے۔ تو میں جتنے بھی ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ قرآنی شخصیات ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن و حدیث کے زاویے میں ان شخصیات کو دیکھیں۔ اور دوسرے نمبر پر اگر بندہ اصلاح کرنا چاہے نا اپنی، تو دو چیزوں میں اصلاح ضروری ہوتی ہے، ایک اصلاح عقیدہ، اور خدمت میں عرض کر رہا ہوں اگر آپ ان چیزوں کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں، آپ ان کی تعلیمات کو مت چھوڑیے گا، اولیاء کاملین کی تعلیمات کے ساتھ آپ جڑے رہیں گے، چونکہ وہ صوفی حضرات ہوتے ہیں، اور جو صوفی وہ تعلیم کا وہ حصہ، وہ گوشہ وہ نچوڑ دیتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ کتابیں لکھنے والے بیچارے وہاں پر نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ اگر ان صوفیاء کو پڑھتے رہیں گے، جیسے کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اسی طرح شیخ محقق
حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے سیدی و سندی و سیدنا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کچھ عشق رسالت اشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ، آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر اور برکات ہی برکات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت حافظ صاحب آپ کے رزق مال جان اور آپ میں برکات عطا فرمائے۔ جس حسن کے ساتھ آپ نعت خوانی کو آگے لے کر چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکات عطا فرمائے۔ آمین۔ اور ہم چونکہ سیدی عطار کے مرید ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلامی میں ہمیں قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ اور جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ پیر کامل ہی ہونا چاہیے۔ اور پیر کامل کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس بڑی گاڑی، بڑی پراڈو اور جناب بڑی کوٹھیاں اور باقی سامانوں، یہ نہیں ہوتا، بلکہ پیر کامل وہ ہوتا ہے جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق ہو۔ واہ واہ واہ، وہ پیر کامل۔ ہاں یہ چیزیں ہیں، اور اس کے بعد اس کے پاس ساری دنیا ہے تو پھر کوئی ایسی بات نہیں۔ حضرت خواجہ صاحب کا مہینہ چل رہا ہے، آپ فرماتے ہیں فقر صادق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھر بار کو بیچ دو اور اپنے بیوی بچے چھوڑ دو اور جھگیوں میں بیٹھ جاؤ اور پھٹے پرانے کپڑے پہنو تو تب بھی تم فقیر کہلاؤ گے۔ فرمایا نہیں، بڑے کر و فرض کے ساتھ آپ رہے، لیکن وہ ساری چیزیں آپ کے دل سے باہر رہیں اور ہوں حلال کی، اللہ، آپ کے دل میں مالک آئے رہیں، ہائے آپ کے ہائے دل فقر صادق رہیں۔ ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ ہمیں حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات سے بھی فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دنیا کا مال و دولت رکھنا یہ منع نہیں ہے، حلال کا ہو تو جتنا مرضی رکھیں، دل میں نہ ہو باہر ہو۔ صوفیاء فرماتے ہیں جب سمندر میں کشتی ہوتی ہے نا تو وہ سمندر میں رہے تو ٹھیک ہے، اگر سمندر اس میں آ جائے تو وہ ڈوب جائے۔ اللہ، ہمیں دنیا میں رہنا ہے، دنیا ہمارے اندر نہ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی اہل سنت کے احباب دیکھ رہے ہیں، بدگمانیوں سے بچا کریں، فتنوں سے بچا کریں، اپنے صحیح العقائد، صحیح الامال، صحیح الافعال، علماء، مشائخ، ان سب کا عزت و احترام کیا کریں، ان کی بات سنا کریں، ان کے ساتھ تعلق رکھا کریں، اور مدنی چینل بھی ضرور دیکھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم۔ خلاق عالم ہمارے محترم و معظم بھائی حافظ محمد طاہر رضا قادری قاری صاحب، میرے پاک پروردگار ان کو برکات کثیرہ عطا فرما، ان کی گھر کے جتنے بھی احباب ہیں ان سب کو خیر و برکت نصیب فرما، ان کے بچوں کو عالم بعمل بنا، ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر تادیر قائم فرما، ان کے گھر والوں کو ان کے لیے دنیا آخرت میں راحت و سکون کا سبب بنا۔ ہم سب جتنے بیٹھے ہم سب کے والدین جن کے حیات ہیں صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، جن کے موتوں کے حق میں بخشش فرما۔ میرے سیدی و سندی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ، آپ کو عمر خضری عطا فرما، آپ کا سایہ اہل سنت پر تادیر قائم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم